بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر آپ نے ایک انجینئر صاحب کو دیکھا اور سنا ہوگا۔ موجودہ ویڈیو میں انجینئر صاحب کے علمی معیار کو ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اکتوبر 2016 میں انجینئر صاحب نے مسئلہ نمبر 156 کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جس میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کے والد کا نام ارقم ہے، اور پھر اس مکان کا تذکرہ کرتے ہیں جس کو دار ارقم کہتے ہیں، اور وہ مکہ میں تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں دین کی دعوت کا کام کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے وہاں آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ سنیں انجینئر صاحب کیا فرماتے ہیں۔ کی حدیث کا پہلا طریق صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 طرق ہیں اس کے، 6225 سے لے کر 6228 تک سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں۔ اس کا جو پہلا طریق ہے، طرق کہتے ہیں جمع کو، طریق کہتے ہیں ایک، یعنی جو روایت کی سند چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آئی ہے، اس وے سے آئی ہے، اس چین سے آئی ہے۔ پہلی چین صحیح مسلم 6225 سیدنا زید ابن ارقم سے، جو سابقون الاولون تھے، انہی کا وہ دار ارقم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے۔ ظاہر کعبۃ اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے، جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے، تو ہم نے بھی یہ دار ارقم سجایا ہوا ایک۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225۔ انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ پھر تقریباً کوئی 2.5 سال بعد سورۃ المنافقون کی تفسیر میں یہ لیکچر نمبر 318 ہے، جس میں انجینئر صاحب نے سورۃ المنافقون کی تفسیر کی ہے۔ تو اس تفسیر کی ضمن میں زید ابن ارقم اور دار ارقم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت زید ابن ارقم اتنے پریشان ہوئے اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اپنے نبی کو خبر دے دے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ پھر آیات نازل ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور سیم وہ جملہ جو عبداللہ ابن ابی نے بولا تھا نا، تو وہ یہی بولا تھا، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ تو پھر تو ظاہر قرآن بچنا تھا، لیکن نبی اسلام فرمایا چھوڑو، درگزر کرو۔ ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن زید ابن ارقم جو ہے نا، ان کو ایک تسلی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے۔ سر قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کس کا ذکر ہوگا؟ زید ابن ارقم کا، سابقون الاولون میں سے، جن کا دار ارقم تھا، جس طرح ہماری اکیڈمی دار ارقم ہے۔ کیونکہ نبی اسلام کو تو بیت اللہ شریف میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیتے تھے نا، وہ تو آپ نے گھر دار ارقم، اسی کے اوپر وہ جماعت اسلامی انہوں نے اسکول بھی بنائے ہوئے ہیں دار ارقم، کہ نبی اسلام کا وہ ایک اکیڈمی تھی جس میں آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور یہ یعنی سینئر صحابہ میں سے ایک تو شروع میں مسلمان ہوئے اور آخر میں فوت ہونے والے مسلمانوں میں سے۔ حالانکہ جس شخص نے بھی حدیث، سیرت اور اسلامی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، وہ یہ بات جانتا ہے کہ زید ابن ارقم اور دار ارقم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ زید ابن ارقم مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے ایک انصاری صحابی ہیں، اور خزرج قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ دار ارقم جس صحابی کی طرف منسوب ہے ان کا نام ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ عنہ ہے، جن کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے ہے، اور وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تو انجینئر صاحب اپنی ویڈیوز میں مسند احمد، یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہیں، مسند احمد، المستدرک للحاکم اور السنن الکبریٰ للبیہقی کا بار بار نام لیتے ہیں، لیکن ان کتابوں کا اردو ترجمہ